بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور محمد بن اسماعیل بن ہاجر بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس پیدا کرنے والوں نے میرا نور پیدا کیا، ہزاروں برس تک میرا نور اللہ کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 برس تک عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک گوہر موتی پیدا کیا اور اپنی جلالی نظر سے اس پر دیکھا، وہ گوہر اللہ جلالی نظر سے پانی ہو کر 1000 برس تک بہتا رہا۔ بس اس کے 10 حصے کیے، پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 رکن استمبھ کیے، ایک رکن سے دوسرے رکن تک 4000 برس کی راہ، اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی صورت میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کرگس کی ڈھانچے میں، چوتھا گائے کی شکل میں۔ ان کو حکم الہی ہوا کہ عرش کو اٹھا لو، تو انہوں نے بہت زور لگایا مگر نہ اٹھا سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 آسمان اور زمین کا زور دیا، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر چاہا کہ اٹھائیں، پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو۔ پاک ہے وہ سلطنت اور مخلوط والا، پاک ہے وہ عزت والا، بزرگی والا، ہیبت والا، قدرت والا، کمال والا، امال والا، بڑپن والا، پاک ہے وہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے نہ نیند آئے نہ موت، قابل تعریف، پاک صاف ہمارا رب، فرشتوں اور روح کا رب۔ جب فرشتے نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا، دوسرے حصے سے قلم بنا لیا، لمبائی اس کی 500 سال کی راہ اور چوڑائی 40 سال کی راہ، تیسرے حصے سے لوہے محفوظ بنایا، اس کی اونچائی 100 سال کی راہ اور چوڑائی 100 سال کی راہ، اور اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ لکھ، میرا علم میری مخلوق میں۔ عرض کیا کہ نام سے شروع کروں؟ فرمان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ لکھا۔ اس کے بعد رب کا یہ فرمان لکھا، تحقیق میں معبود ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، اور محمد میرے رسول ہیں، جو تابع ہوا میری قضا اور سب کیا میری بلا پر، اور شکر کیا میری نعمتوں پر، اور راضی ہوا میرے حکم پر۔ لکھوں گا میں اسے صدیق، اور اٹھاؤں گا اسے قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ، اور جو تابع نہ ہوا میری قضا کا، اور سب نہ کیا میری بلا پر، اور شکر نہ کیا میری نعمتوں پر، راضی نہ رہا میرے حکم پر، پس چاہیے کہ صرف مجھی کو معبود بنا دے۔ پھر لکھا، قلم نے بارش کے قطروں کے، پیڑ کے پتوں اور بالوں کے ذروں تک کو، اور وہ سب کا کچھ جو ہونے والا ہے قیامت تک لکھتے ہیں۔ کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تو بے مثال ہے، تو یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب پیارے کا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر میں پیدا اسے نہ کرتا تو اپنی قدرت بھی نہ ظاہر کرتا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تمہارے خوف کے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت ہے کہ لوح تختی حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ اللہ کی اور سے آواز آئی، یحم اللہ و یثبت و جندہ ام الکتاب، اللہ کی جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے یا باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج، 5ویں سے چاند، 6 سے بہشت، 7ویں سے دن، 8ویں سے فرشتے، 9ویں سے کرسی، 10ویں سے نور محمدی کو پیدا کیا، اور اس مبارک نور کو عرش کے داہنی طرف حمد و ثنا بیان کرنے میں لگائے رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا،
اس کی اونچائی اور چوڑائی 500 वर्ष کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے ہیبت رو و دبدبا کی نظر ڈالی، وہ خود بخود پگھل کر پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد ہواؤں کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تم ہر چاروں کونے پر اس پانی کو موج کرو، کف نکالو، تو اللہ کی قدرت سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گئی۔ اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں لٹکا رہا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پیارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارید کا اور ساتویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پاکی کف سے سال مٹی کی پشت پیدا کی۔ اسی جگہ اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مٹی کی اس پشت کو چاروں کونوں تک پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین ہوئی۔ روایت ہے کہ یہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا کاف پہاڑ سے، اور کاف پہاڑ کی چھایا ہی زمین اور آسمان کی ہریالی ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 5 سال کی راہ ہے، اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مسک کی اور 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہے، اور 70,000 علم ہے، اور ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر کہا اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ایک اژدہا ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے، اور فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی پر سانپ، اور تیسری پر تکلیف پہنچانے والے جانور، اور دوسری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں، اور 7ویں کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ کا سفر ہے، اور یہ 7 طبقے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں، اور وہ گائے ایک مچھلی کی پیٹھ پر کھڑی ہے، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 वर्ष کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، اور ہوا اندھیرا دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ پرستان آسمان کے پتھر پر، اور فرشتے کے سر پر ہے، وہ فرشتہ ہوا پر ہے، اور ہوا لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تہسترا سب سے نچلا حصہ نام ہے تازہ پھول کا، وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ سرا کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، نام اس کا مالک، مالک کے تحت 19 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ، اور دائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہے، ہر ہاتھ پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا اجگر ہے۔ ہر اژدہا کے سر پر ایک سانپ ہے، اس کی لمبائی 70,000 سال کی ہے، ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے، اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 वर्ष تک درد سے لوٹتے رہیں گے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون استمبھ آگ کا ہے، اگر ایک ستون عصر میں میدان میں ڈالا جائے اور سب انسان اور جن مل کر اسے ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ خداوند ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں؟ تو جبریل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی بہشت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس سے داغ دی۔ انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ جو مومن ماتھے اور دل پر داغ محمدی رکھے گا تو ہرگز دوزخ کی آگ کا رنج اور صدمہ اسے نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا جہنم ہے، دوسرا جہنم ہے، تیسرا سرکر ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں نصیر ہے، چھٹا ہوائیہ ہے، ساتواں حطمہ۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہاں لانی تھی کہ یکا ایک
जलजले के सदमे से जमीन और पहाड़ हिल गए और इसके साथ ही एक होलनाक आवाज़ आई। चेहरे मुबारक का रंग बदल गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा कि यह कैसी आवाज़ थी। जिब्राइल ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7000 वर्ष से एक पत्थर 1000 मन का दोजख में डाला गया। आज तक वह नीचे चला जाता था। अभी वह कैरे हुतमा का घड़ा में पहुंचा। यह उसकी आवाज़ थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वह किसकी जगह है? अर्ज किया कि मुनाफिकों की, और छठे दर्जे में मुशरिक रहेंगे, और 5वें दर्जे में बुत परस्त, चौथे दर्जे में शराब बेचने वाले, और तीसरे दर्जे में तरसा, दूसरे दर्जे में यहूदी, और पहले दर्जे में तुम्हारी उम्मत के गुनाहगार। दोजख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तक 70 वर्ष की राह है, और एक सरपोश संगीन की जिसकी चौड़ाई 5 साल की राह है, दोजख के मुंह पर रखा है। दोजख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है। उसके नीचे एक मछली इतनी बड़ी है कि दुम उसकी अर्श से लगी है, और एक गाय फिरदौस की है, उसके 70,000 सींग है और जमीन में गड़े हैं। वह गाय इस मछली के पेट पर खड़ी है। अगर वह हिल जाए तो पूरी कायनात सृष्टि उलट पलट जाए। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं। वे सब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हर तरह के गुण गाने में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह की याद से गाफिल हो तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल भुन कर राख हो जाएं। ये फरिश्ते कुछ गाय के शक्ल में, कुछ सांप की शक्ल में, और कुछ गिद्ध की शक्ल में, कुछ का आधा बदन बर्फ का और आधा आग का है। कुछ खड़े इबादत कर रहे हैं, कुछ रुकू में, कुछ सजदे में, और कुछ बैठे हुए इबादत में लगे हुए हैं। इस लगातार इबादत के बावजूद क़यामत के दिन माफ़ी चाहेंगे। फिर खालिक ने 7 दिनों में यानी इतवार को अर्श उठाने वालों को पैदा किया, सोमवार को 7 तबक, आसमान के मंगल को 7 तबक, जमीन के बुध को अंधेरा, बृहस्पति को मुनाफा, जमीन जुमा को सूरज चांद और तारों को और सब आसमानों को हरकत दिया, और शनिचर को तमाम दुनिया की पैदाइश से फारिग हुआ। एक रिवायत है कि अल्लाह ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो वह एक हिस्सा ज़मीन पर और एक हिस्सा ज़मीन के नीचे ले गई। इसके बाद धुआं की आग पैदा करके उससे जिन्नों की कौम पैदा की। जिन्नों से दुनिया भर गई। उन पर अल्लाह ने सूफ नाम का एक पैगंबर भेजा, जिन्होंने उस पैगंबर की नसीहत ना मानी बल्कि उसे मार डाला। ज़मीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ने इज़राइल को कुछ दूसरे फरिश्तों के साथ भेजा। उन्होंने सबको मारकर पूरी दुनिया को इनसे पाक किया। वल्लाहु अअल्लमु बिहक़ीक़तिल हाल की हकीकत अल्लाह ही इसकी हकीकत को बेहतर जानता है।